سوال پوچھا ہے کہ میں بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، مجھے وہم بہت ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک نماز کو 4 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ وضو میں بھی میرے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوں، اتنا کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میرا جسم نماز میں کانپتا رہتا ہے اور وضو ٹوٹنے کا بھی مجھے خدشہ لگا رہتا ہے۔ بہت زیادہ پریشانی کی بات بن چکی ہے۔ پہلے میں بالکل صحیح تھا، میں نے تراویح بھی پڑھانی تھی اور میں جماعت بھی کرواتا تھا، لیکن اب نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل گئے، اور بے شک میں نے استبراء بھی کیا ہوتا ہے۔ اگر اسے کنٹرول کرتا ہوں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی۔ اگر ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہوں تو پھر مجھے وضو میں 4 مرتبہ ہر اپنے اعضاء کو دھو لیتا ہوں، پھر نماز کی تعدادیں بھول جاتا ہوں۔ یہ سب مجھے بہت وہم اور گمان ہوا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، کیا کروں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ وسوسے آتے کیوں ہیں، یہ جو کنڈیشن بن جاتی ہے تو یہ کیوں بن جاتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شیطان ہے جو اس بات پر مقرر کیا گیا ہے کہ لوگوں کی نمازوں اور لوگوں کی وضو میں وسوسے ڈال دیں۔ تو اس شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کر لیا کریں۔ اور وسوسے آتے دو چیزوں سے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے محفوظ نہیں رکھتا انہیں وسوسے ہو جاتے ہیں، یا پھر جو بندہ چغلی کرتا ہے، اس کی بات کو وہاں لے جائیں، ان کی بات کو وہاں سے یہاں لے کے آئیں، یہ دو وجہوں سے بندوں کو وسوسے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزر رہے تھے، اور اچانک آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صاحب قبر جو ہے اس کو عذاب ہو رہی ہے، وما يعذبان من کبیر، کوئی بڑی گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہو رہی ہے، یعنی گناہ تو بڑی ہے لیکن ہماری نظروں میں وہ بڑی نہیں ہے۔ کیا ایک جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوتے تھے، اور ایک جو ہے وہ چغلی کیا کرتے ہوتے تھے، اس کی بات وہاں اور اس کی بات یہاں لے کے آتے ہوتے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے درخت سے ٹہنی کاٹ کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر میں رکھا، دوسرے کو دوسری قبر کے اوپر میں رکھا، اور پھر فرمانے لگے کہ جب تک یہ سبز رہیں گے یہ ثنا پڑتے رہیں گے اور ان کے عذاب جو ہے وہ ٹلتے رہیں۔ تو وہ دونوں بھی عذاب میں تھے۔ تو محدثین اور فقہاء فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ وسوسے اس وجہ سے آتے ہیں۔ اچھا، ہم علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے۔ استغفار شریف، یہ جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار شریف جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کم از کم 313 مرتبہ اسے پڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنی چاہیے۔ جب استغفار شریف پڑھیں گے تو آپ نے توجہ لطیف نفسی کی یا ماتھی کی طرف رکھنا ہے، اور اسی میں تصور کر کے آپ نے تیسرا کلمہ استغفار شریف آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکل جائے تو پھر نماز کا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ آپ پریکٹیکل کر کے فزیکلی طور پر اس کو دیکھ لیں کہ واقعی کوئی قطرہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ اگر نہیں نکلتا تو پھر آپ اپنی ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ نکل جائیں بھلے، لیکن میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، بس ایک۔ اور اگر قطرہ نکل بھی رہا ہو تو چونکہ یہ عذر ہے، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب وقت داخل ہو تو وضو کر لے، اور اسی وضو پر وہ نمازیں پڑھتے جائیں گے، جتنی نمازیں وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ جب وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اگلے وقت کے لیے اس نے ایک نیا وضو کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ میں معذور ہوں، میرے لیے عذر ہے، بھلے دیکھو معذور کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کا خون بہتا رہے تو تب بھی وہ نماز پڑھتے رہیں، ان کا نماز ہوتا جائے گا۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کریں، مشکلات مت بڑھائیں کسی کی۔ تو آپ کے لیے یہ عذر ہے، اور چونکہ عذر موجود ہے تو پھر آپ نماز اسی طرح سے، تو علاج میں نے بتایا اور وجہ بھی میں نے بتائی ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا ہوگا۔